مجھے ضرور ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اسی لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 6 ستمبر بدھ کا دن ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 4 باب 38ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک۔ اور وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ تب اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے، سب آفتاب کے غروب کے بعد انہیں لاتے تھے، اور وہ ایک ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دیتا تھا۔ اور بتیروں میں سے بدروحیں چلا چلا کر یوں کہتے ہوئے نکل آتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، مگر وہ انہیں جھڑکتا اور یہ کہنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ المسیح ہے۔ جب دن ہوتا تھا تو وہ نکل کر کسی ویران جگہ جاتا تھا، اور ہجوم اسے ڈھونڈتے اور اس کے پاس آ کر اسے روکتے تھے کہ ہمارے پاس سے چلے نہ جانا۔ مگر اس نے ان سے کہا، مجھے ضرور ہے کہ اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اسی ہی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں وعظ کرتا رہا۔ پاک انجیل کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ آج 6 ستمبر لتوریہ سال کے 22ویں ہفتے کا بدھ۔ آج کی پہلی تلاوت میں کلسیوں کے نام خط لکھتے ہوئے مقدس پولس رسول بتاتے ہیں کہ مجھے تمہاری خبر ملی ہے کہ کس طرح سے تم، جو ہم نے تمہارے درمیان میں خوشخبری دی تھی، تم اس خوشخبری کے مطابق کام کرتے ہو اور اپنے ایمان میں گہرے اور مضبوط ہوتے جا رہے ہو۔ تو مقدس پولس جو ہے وہ اگرچہ جیل میں ہے، لیکن وہ کلیسیا کی خبر رکھتا ہے جہاں جہاں بھی اس نے خدا کی منادی کی ہے، خوشخبری کی منادی کی ہے۔ تو آج وہ کلسیوں کو بتاتا ہے کہ اسی طرح سے قائم رہو، اور جو خدا کا کلام جو ہم نے تمہیں سنایا، تم نے اسے قبول کر لیا، اور تم اب اس امید کے حامل ہو جو تمہیں دی گئی ہے، اور اس خوشخبری کو آگے آگے بڑھاتے جاؤ۔ تو کس طریقے سے مقدس پولس رسول جو ہے وہ کلسیوں کی کلیسیا کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور انہیں اپنے ایمان میں قائم رہنے اور اسی ایمان کو آگے بڑھانے کے بارے میں کہتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح عبادت گاہ سے نکل کر پطرس کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں پر اس کی ساس جو بیمار ہے، اسے تپ چڑھا ہوا ہے، بخار ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس کے بخار کو دور کرتے ہیں، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جب یہ ایسا ہوتا ہے تو سارے علاقے میں یہ جو خبر پہنچ جاتی ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی مسیحا آیا ہے، تو وہ اپنے بیماروں کو لے کر وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان کے بیماروں کو تندرستی دیتے ہیں۔ اور پھر جو بدروحیں ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتی ہیں جو نکلتی ہیں ان کے جسم سے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ تو مسیح ہے، تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمارے لیے کیا درس ملتا ہے؟ پہلی بات کہ خدا کا شکر کرنا چاہیے ان تمام
مشنریز کے لیے جو دنیا کے مختلف ممالک میں سے آ کر جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو یہ سچا ایمان دیا، زندہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے ہمیں بتایا، ہمیں خوشخبری دی، ان مشنریوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جنہوں نے ہمیں بپتسمہ کے حوض تک لے کے گئے اور ہمیں بپتسمہ دلایا، اپنے کاہنوں کے لیے، اپنے سسٹر صاحبات کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے کہ جو ہمیں پیغام دیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا، خوشخبری دیتے ہیں ہمیں، خدا کی بادشاہی کے وارث بنا دیتے ہیں ہمیں. تو جب یہ ایمان ہمارے تک رہتا ہے تو یہ صرف ہمارے تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اور دوسروں تک پہنچانے کا کیا ہے، کیسے ہے؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی باتوں، اپنے کاموں، اپنے خیالات کے ذریعے سے ہم خداوند یسوع مسیح کی منادی کر سکتے ہیں، زندہ خداوند کی منادی کر سکتے ہیں. آج کی انجیل مقدس میں خداوند کس طرح سے پطرس کی سانس کو تندرستی اور توانائی دیتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بیماروں کو لے کر آتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح ان کو تندرستی، توانائی، صحت دیتے ہیں. کیا آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی شفا کی ضرورت ہے؟ تو آج کے اس دور میں ہم کس طرح سے اپنے بیماروں کو خداوند کے پاس لے کر آ سکتے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح ان کو شفا اور تندرستی دے؟ اس کا ایک ذریعہ ہے دعا کریں. اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو کوئی بھی ہمارا عزیز، رشتہ دار، ہمارا پڑوسی بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں. چاہے گرجا گھر میں دعا کریں، چاہے اپنے دل میں دعا کریں، چاہے جہاں بھی آپ دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا میں بہت پاور ہے، دعا میں بڑی قوت ہے. اور جب آپ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کو جو خود خداوند یسوع مسیح کے پاس بیماری، علالت کی وجہ سے نہیں آ سکتے، جب آپ ان کو یسوع کے پاس لے کر جائیں گے تو یسوع آپ کے ایمان کے مطابق، آپ کے یقین اور جو آپ کا ٹرسٹ ہے خداوند یسوع مسیح پر، اس کے مطابق انہیں شفا دیں گے. اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بیماروں کو، اپنے عزیزوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں تاکہ خداوند یسوع مسیح انہیں شفا اور تندرستی دے. دعا میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ضرور دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے. اور پھر اس بات پر بھی غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کے والدین، رشتہ دار، کاہن، سسٹر صاحبات، رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے ویل وشرز، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں معجزے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ بھی دعا میں لوگوں کو ان کی بیماریوں کے دوران میں خداوند کے سامنے پیش کریں اور خداوند جو ہے وہ انہیں تندرستی، صحت اور توانائی دیں گے. تو آئیے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنے بیماروں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں تاکہ خداوند یسوع مسیح انہیں تندرستی، شفا اور صحت عطا فرمائے. آئیے ہم شکر گزار رہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم بڑی عاجزی کے ساتھ ان لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں جو خود تو چل کر اس کے پاس نہیں آ سکتے، لیکن آپ ان کو یسوع کے پاس لا کر دعا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح انہیں شفا اور تندرستی دیتا ہے. آئیے ایسا ہی کرتے رہیں، کیونکہ اسی طریقے سے ہماری دنیا جو ہے وہ جب خداوند یسوع مسیح کے قریب آتی ہے تو ہمیں شفا، تندرستی اور ہماری زندگی میں بہت سارے معجزے ہوتے ہیں. خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.